बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदियों को इंसाफ से महरूम कर दिया, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के मजहबी इंतहा पसंदों की तरफ से अहमदियों पर होने वाली ज़्यादतियों का तज़किरा किया जा रहा था। पाकिस्तानी मीडिया में एक अहमदी मुबारक सानी केस का बड़ा चर्चा था। 22 अगस्त बरोज़ जुमेरात पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे इस केस की गुज़श्ता 2 सुनवाइयों में अहमदियों को किसी हद तक दिए जाने वाले इंसाफ के फ़ैसला को कालअदम करार दिए जाने की हुकूमती दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीसरी सुनवाई रखी गई थी। इस सुनवाई से कबल मीडिया, एहतजाजी जुलूसों, कौमी असम्बली और सेनेट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के मुनसफ़ीन पर शदीद दबाव डाल दिया गया था कि वो अहमदियों को पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 20 और 22 में दी जाने वाले बुनियादी हकूक़ के बारे में जो गुज़श्ता फ़ैसलों में सहूलतें दी गई थी, इनको ख़त्म कर दें। पाकिस्तान के अवामुन्नास को अदालती निज़ाम से पहले भी कुछ नहीं मिलता और इसी वजह से पाकिस्तान की अदलिया दुनिया भर में इंतहाई निचले दर्जा तक गिर चुकी है। ताहम फिर भी मौहूम सी उम्मीद थी कि शायद बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट मजहबी इंतहा पसंदों के दबाव में ना आए। लेकिन ये मौहूम उम्मीद उस वक्त दम तोड़ गई जब मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े फ़ख्री अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के मजहबी अनासर के दबाव पर सुप्रीम कोर्ट ने अहमदियों की गुज़श्ता फैसलों में दी जाने वाली सहूलतें वापस ले ली हैं। मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से आप भी सुन लें, तो इसके बाद इस पर मैं अपनी ज़ाती हैसियत में कुछ तज्ज़िया पेश करूँगा। कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुत्तफ़क़ा करारदाद के ज़रिए, मुत्तफ़क़ा तरमीम के ज़रिए कादियानियों को और लाहौरियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। और आज जब पूरी कौम 7 सितंबर 2024 को मीनार पाकिस्तान लाहौर पर 50 साला गोल्डन जुबली मना रही है और जिस दिन को यौमुल फतह के तौर पर मनाया जाएगा, आज की इस फैसले ने गोल्डन जुबली की अहमियत को और दोबारा कर दिया है। और अब पाकिस्तान के अवाम एक अलग जज्बे के साथ और एक ताज़ा तरीन फातिहाना तसव्वुर के साथ उसमें शरीक होंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अक़ीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 7 सितंबर यौमुल फतह संगमील साबित होगा और दुनिया की कोई ताकत इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ न कोई साजिश कर सकेगी, न उनकी साजिश चल सकेगी। ये उम्मत की आवाज़ है, ये पूरी कौम की आवाज़ है, ये मुत्तफ़क़ा आवाज़ है। हम उनके इंसानी हुकूक़ को तस्लीम करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के आइन और आइन के फ़ैसले को तस्लीम करें। अगर कोई और शहरी दुनिया के किसी हिस्से में भी अपने मुल्क के आइन से बगावत करता है, अपने मुल्क के आइन को तस्लीम नहीं करता, तो उसके शहरी हुकूक ख़त्म हो जाते हैं, इंसानी हुकूक ख़त्म हो जाते हैं। ये अजीब लोग हैं कि अपने आप को अक़लियत भी तस्लीम नहीं करते, आइन के फ़ैसले को भी तस्लीम नहीं करते, कानून को भी तस्लीम नहीं करते और उसके बावजूद दुनिया में पीट रहे हैं कि हमारे तो इंसानी हुकूक नहीं हैं। ताज्जुब की बात यह है कि उनका रोना धोना ये भी है कि हमें गैर मुस्लिम क्यों कहा जा रहा है। इस सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा ने भी, पाकिस्तानी कौम ने भी हमेशा यकजहती का मुजाहरा किया है। आज भी यकजहती का मुजाहरा हुआ है और ये फतह उस यकजहती की है। अल्लाह ताला ये यकजहती हमेशा कायम व दायम रखे। मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौजू पर जब पार्लियामेंट में बात हुई तो सारी पार्लियामेंट एक पेज पर थी, हुकूमत भी
حزب اختلاف بھی اور اس مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا۔ دینی جماعتیں ہمیشہ اس پر یکجہتی کا اظہار کرتی چلی آئی ہیں اور آج بھی انہوں نے وہی مظاہرہ کیا۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ایک زندگی ملک کے اندر موجود ہے، ایک شعور موجود ہے، ایک احساس موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ شعور و احساس اور قوم کے اندر یہ زندگی انشاءاللہ برقرار رہے گی اور قوم ایک زندہ قوم کو ثبوت پیش کرے گی۔ تو ناظرین، آپ نے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس سنی۔ جمعہ 23 اگست کو یہ یوم تشکر منائیں گے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ وفادار اور پرامن جماعت کو ملک کی سپریم کورٹ نے اگر کوئی بنیادی انسانی حقوق دے ہی دیے تھے تو ان حقوق کی حق تلفی کروا کر آپ کس بات کا یوم تشکر منانے جا رہے ہیں؟ دنیا کی نظروں میں انسانی حقوق اور مذہبی انتہا پسندی کے لحاظ سے پاکستان نچلے درجے پر اب صرف افغانستان سے ایک نمبر اوپر رہ گیا ہے۔ اس فیلڈ میں مزید ظلم و ستم کر کے یہ مولانا یوم تشکر منانے چلے ہیں۔ پھر مولانا اسی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ اب وہ 7 ستمبر کو احمدیوں کو دائرہ اسلام سے نکالے جانے کی گولڈن جوبلی بھی منائیں گے۔ ان مولانا سے کوئی پوچھے کہ آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، کیا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی کبھی ایسا سنا ہے کہ کسی طبقہ کو ایک مذہب سے نکال دیا گیا اور اپنی اس کارروائی کو یوم الفتح کا نام دے کر اس کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہو؟ لگتا ہے یہ صرف پاکستان کے ان مذہبی انتہا پسندوں کی ذہنی اختراع ہے تاکہ اس ملک کے عوام اپنے انسانی اور دیگر حقوق کے بارے میں متوجہ نہ ہو سکے۔ سعودی عرب جو کچھ عرصہ پہلے تک کٹڑ اسلامی ملک تھا، اس کے اصل حکمران MBS نے بھی دنیا بھر کے مسلم مذہبی انتہا پسندوں کے لیے مالی مدد اسی لیے بند کر دیا کہ دنیا بھر میں یہ باعث فساد بنتے جا رہے تھے۔ ان مولانا کو اس بات کا بھی بخوبی علم ہے۔ پھر یہ مولانا اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ احمدیوں کو انسانی حقوق دیے جا سکتے ہیں اگر وہ پاکستان کے آئین کے مطابق اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھیں۔ سب سے پہلے تو مولانا یہ جواب دیں کہ دنیا بھر کے اسلامی یا دیگر ممالک میں کوئی بھی ایک ایسا ملک وہ بتا سکتے ہیں جس کی قومی اسمبلی نے اپنی قوم کے کسی طبقہ کو عقیدہ کے اختلاف کی وجہ سے اس مذہب سے نکال کر قانون سازی کی ہو۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی تو بے شمار فرقے ہیں لیکن کہلاتے سب یہودی اور عیسائی ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کا دیگر اسلامی فرقوں سے صرف یہی اختلاف ہے کہ احمدی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیشین گوئیوں کے مطابق عین وقت پر آنے والے اور پھر خدائی حکم کے تحت اپنے آپ کو امام مہدی، مسیح موعود اور امتی نبی کہنے والے کو قبول کرتے ہیں۔ پھر مولانا اس کا بھی جواب دیں کہ یہی احمدیہ فرقہ سال 1974 تک پاکستان میں اسلام کا ہی ایک فرقہ تھا۔ اس فرقہ کے پیروکاروں کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے۔ وہی قرآن ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ وہی نمازیں پڑھتے ہیں جو مذہب اسلام میں پڑھی جاتی ہیں۔ احادیث کی کتب صحاح پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اپنی عبادت گاہیں مساجد کی طرز پر قبلہ رخی بناتے ہیں۔ اسلامی تہوار بھی مناتے ہیں۔ غرض ہے کہ ہر احمدی تمام ارکان اسلام کا پابند بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اب یہ مولانا مطالبہ کرتے ہیں کہ احمدی آئین کے مطابق اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں، تو پھر مولانا یہ بھی تو بتلا دیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں تو کون سا کلمہ پڑھیں اور اپنے آپ کو کیا کہیں، کس مقدس کتاب کی تلاوت کریں، خانہ کعبہ کے علاوہ کس قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، احادیث کی کون سی کتابیں پڑھیں، اپنی عبادت گاہوں میں نمازوں کے لیے قبلے کا کون سا رخ متعین کریں، عیدین اور دوسرے اسلامی تہوار کیسے منائیں، اسی طرح دیگر اسلامی ارکان کی کیسے پابندی کریں۔ کسی کو مسلم سمجھنا یا نہ سمجھنا تو چلے، ہر کسی کی ثوابدید آپ کی بھی ہوگی، لیکن اگر کوئی یہ مطالبہ شروع کر دے کہ احمدی اپنے روزمرہ کے معمولات بھی غیر مسلموں والے کریں تو بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کسی وقت مجھے آپ کہیں کہ تم تو بندر ہو، میں کہوں چلیں آپ مجھے بندر سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، لیکن دوسرے دن ہی اگر آپ یہ مطالبہ شروع کر دیں کہ چونکہ آپ مجھے بندر سمجھتے ہیں اس لیے اب میں بندروں والی حرکتیں بھی کروں، تو ظاہر ہے آپ کا یہ مطالبہ تو میں نہیں مان سکتا کیونکہ میں بندر نہیں ہوں۔ مولانا آپ کا دینی علم تو ہوگا ہی، قرآن پاک کا مطالعہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ مذاہب کی تاریخ میں جب بھی خدا کی طرف سے کوئی پیغامبر آتا ہے تو وقت کے عالم، حکمران اور عیش و عشرت میں پڑے طبقات ایسے خدائی برگزیدوں کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پیغامبر خدا کی طرف سے ہوتے ہیں
اس لیے خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے اور مخالفت کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اور قرآن نے تو خود اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کا نام لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے مأمور کیا گیا ہے، تو سورہ الحاقہ کی آیت کے مطابق خدا خود ایسے کاذب کا قلع کما کر دیتا ہے۔ احمدیت کو قائم ہوئے 135 برس ہو چکے ہیں۔ بانی سلسلہ احمدیہ کی وفات کے بعد اس جماعت میں خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے، اور اس وقت اس جماعت کی باغ دوڑ 5ویں خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد ایۃ اللہ بن نصر عزیز کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ جماعت اس وقت دنیا کے 207 ممالک میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان میں شدت پسند مذہبی رہنماؤں کی وجہ سے اس جماعت کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن باقی ساری دنیا کے ممالک میں یہ جماعت جو ہے یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ اگر اس جماعت کے بانی نے نعوذ باللہ غلط بیانی سے یہ سلسلہ قائم کیا ہوتا تو پھر کیا خدا اس سلسلہ کو اتنی تائید اور نصرت دیتا، اور کیا اس کی طرف سے یہ نصرت ملنی تھی؟ مولانا اور ان کے جو ساتھی ہیں اور اسی طرح پاکستان کی قوم کے دیگر افراد کو بھی احمدیہ کے معاملے پر کسی وقت ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے غور بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو سلسلہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو کہ خود ہی بنا لیا گیا ہو۔ اس کو اگر خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہے تو اس سلسلہ کے پیچھے پھر وہ خدائی طاقت ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے۔ سو اس معاملے پہ بھی پوری قوم کو غور کرنا چاہیے۔